بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اعلان کر دے کہ حق آن پہنچا اور باطل مفقود ہونے کو ہے، اور یقیناً باطل ختم ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی قوم اگر نیک نیتی کے ساتھ، عزم صمیم کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت فی کے ساتھ، اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ لوگ جو دین الحق کو غالب کرنے کے نقطہ نظر سے اگر میدان عمل میں اس انٹینشن کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں تو ان کا بالآخر غالب آ جانا، کامیابی سے امکنار ہو جانا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے جب اپنی نبوت کو جب ایکسپوز کرنے کے لیے جب مکہ والوں کو ایک جگہ جمع کیا تو ان کے سامنے اپنی 40 سال کی زندگی ان مکہ والوں کے سامنے رکھی کہ میں نے آپ کے مابین 40 سال کا عرصہ میں نے آپ کے درمیان گزارا ہے، تو ان 40 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے کس طرح پایا ہے؟ تو سب وہاں پر موجود لوگوں نے نبی پر پورا اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ یہ صادق اور امین کا ٹائٹل خدا کی طرف سے ان مکے والوں نے جو نبی کے سخت ترین مخالف تھے، سخت ترین دشمن ثابت ہوئے، یہ صادق اور امین کا ٹائٹل دینے والے وہ مکہ کے وہ حریف تھے، لیکن یہ صادق اور امین کا ٹائٹل صرف خدا کی اس معرفت سے، خدا کی اس مدد سے نبی کو اس لیے دیا گیا کہ اس کی بنیاد پر اللہ کا جو پروگرام تھا کہ اس ٹائٹل کی بنیاد پر، اس صادق اور امین ہونے کی بنیاد پر جب میرا کلام، میرا نبی ان لوگوں کے سامنے پڑے گا تو یہ من میرے نبی پر یقین کریں گے۔ اس لیے یہ صادق اور امین کا ٹائٹل صرف نبی کی ذات کے لیے مختص ہے۔ تو یہ چیزیں جب یہ ساری گفتگو نبی اللہ ان لوگوں کے ساتھ ایڈریس کر رہے تھے، تو پھر اس ساری گفتگو کے تناظر میں پھر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میں نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر کچھ لوگوں نے مخالفت کی اس وقت اور کچھ لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد میرے نبی کے مختلف دقیق موضوعات پر میرے نبی نے ان اہل مکہ کے جو انٹلیکچوئلز تھے ان سے بھی میرے نبی کے خطابات رہے قرآن کی روشنی میں، لیکن واضح طور پر کہیں سے بھی کوئی پاورفل ریٹیلیشن نہیں آئی، کوئی پاورفل ریٹیلیٹ نہیں کیا گیا میرے نبی کو۔ یہ انتہائی سمجھنے کی بات ہے۔ اصل چیز وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ I want to bring you to the real point. This is the point, this is the valid point that boggles to the mind. یہ ایسا نقطہ ہے جو دماغوں کو جھنجھوڑتا ہے، کیونکہ نبی نے اس وقت کی ایرسٹوکریسی سے خطابات کیے تھے، لیکن جب ریٹیلیشن آئی تو اس وقت آئی جب میرے نبی نے اس نظام کی جب بات کی تھی، نظام کے متعلق جب نظام کے مقابل میرے نبی نے نظام کی بات کی تھی، اس وقت ریٹیلیشن آئی۔ تو اس کی بنیاد پر میرے نبی کو سیڈیوس بھی کیا گیا، میرے نبی کو بہکانے کی کوشش کی گئی، میرے نبی کو آفرز بھی کی گئی، میرے نبی کو سخت ترین ٹف ٹائم دیا گیا۔ میرے نبی کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ او محمد، we are ready to give you each and everything if you want to marry the most beautiful women in Makkah, then we are ready to give it. If you want wealth and wealth, then we are ready to give it also.
even take the keys of the house of Allah, but don't tamper with the system. اے محمد ہمارے نظام کے ساتھ مت ٹکراؤ. یہ دو نظاموں کی جنگ تھی. It was actually a war of two systems. But Nabi Allah said, I have to come wrap to this false system of government that you have laid. میں تو اس نظام باطلہ کو، اس فرسودہ، اس دقیانوسی، اس کافرانہ نظام کی بساط کو لپیٹنے کے لیے آیا ہوں، اور اس سے پیچھے میں ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ دو نظاموں کی جنگ تھی. ایک طرف الہی نظام تھا اور ایک طرف وہ ایکسپلائٹیشن کی بنیاد پر وہ اشرافیہ، وہ سرمایہ دار کلاس، وہ ایلیٹ کلاس اور اس کے جڑے ہوئے مفادات، اور اس کی بنیاد پر وہ سودی نظام، اور اس سودی نظام کی بنیاد پر وہ اگٹھی کی دولت، اور اس دولت کے پیچھے وہ انبار، اور انبار کے پیچھے ان کے خوفناک پروگرام اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. وہ اس نظام کے مد مقابل نبی نے اس وقت کے لوگوں کو سسٹم آف گورننس دینے کی کوشش کی تھی. سسٹم آف گورننس دیا کہ خدا کی طرف سے جو مجھے ہدایات مل رہی ہیں اس قرآن کی روشنی میں، وہ تمہیں وہ معاشرتی نظام دینا چاہتا ہوں، وہ معاشی نظام میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ اقتصادی نظام دینا چاہتا ہوں، وہ عسکری نظام دینا چاہتا ہوں، وہ انسٹنٹ جوڈیشل سسٹم میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. یہ نظام، یہ دین الحق تھا جس کی بنیاد پر اس وقت کی اشرافیہ، اس وقت کی مذہبی پیشوائیت میرے نبی کے ساتھ ٹکرائی. یہ ٹکراؤ دو نظاموں کے مابین تھا، اور آج ہم خاکسار تحریک بھی اسی نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آج بھی ہم اس نظام کو جو اس وقت بھی تھا آج بھی اسی طرح آج بھی نافذ عمل ہے. اور آج ہم اس مغربی طرز جمہوریت، اس بیہودہ، اس فرسودہ، اس دقیانوسی نظام حکومت کی بنیاد پر، جس کی بنیاد پر آج بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری، دہشت گردی اور اس کے بہت سی اثرات، آج اس کا یہ قوم شکار ہے. آج ہم بہینہ اسی نبی کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی نظام کے مد مقابل نظام کی بات کرتے ہیں، اور وہ نظام کمیونٹی بیسڈ وے آف گورننس ہے کہ کس طرح تم اندیکھی ان زنجیروں سے کس طرح نکل سکتے ہو، کس طرح تم حقیقی آزادی حاصل کر سکتے ہو. ہم اس نظام کی طرف تمہیں لانا چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.